لیکن عوام کی اکثریت وقت نہ ہونے کی وجہ سے خود کتابیں نہیں پڑھ سکتی، تو وہ کسی پہ اعتماد کرتی ہے۔ انجینئر صاحب کیونکہ گفتگو اچھی کر لیتے ہیں، لہجہ بہت شاندار ہے ان کا، اور جدید دور کے مزاج سے واقف ہیں، تو اس لیے نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اکثر مقامات پر انصاف سے کام نہیں لیا، اور ان کا کتابوں کے بارے میں، اکابرین کے بارے میں جو موقف ہے، اسے دھوکہ دہی سے تعبیر کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے المہند علی المفند کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو میلاد کے مروجہ جو پاکستان میں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں، یا ہندوستان میں بر صغیر میں جو موقف اختیار کیا ہے، تو وہ بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس شدت کے ساتھ انہوں نے میلاد کی حمایت کی ہے۔ اور یہ المہند المفند میں جو 21 اور 22 نمبر سوال میں نا باقاعدہ انہوں نے، جب علماء عرب نے کہا نا کہ تم یہ کچھ بکواس کرتے ہیں تمہارے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد منانے، اس وقت صوفیوں کی حکومت تھی نا 1925 سے پہلے، وہ سارے میلاد مناتے تھے، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم کیسے، بلکہ آپ پڑھیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ بریلویوں سے زیادہ وہ میلاد کے حامی ہیں۔ اب اس سے تاثر یہ ابھرتا ہے کہ اس وقت جو میلاد ہمارے اس خطے میں منایا جا رہا ہے، اس میلاد کے اندر جس طرح کی رسومات ہو رہی ہیں، ان سب رسومات کو حضرت سہارنپوری نے آن کیا ہے، اور بریلویوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے اس کی حمایت کی ہے۔ جبکہ ایک عام پڑھا لکھا شخص بھی اگر المہند المفند اردو کے اندر بھی ہے، اس کا مطالعہ کرے گا تو حقیقت حال اس کے بالکل برعکس نظر آئے گی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے کوئی بھی اختلاف نہیں کر رہا، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کا ذکر مبارک، آپ کی سواری کا، بلکہ یہاں تک لکھا کہ آپ کے اونٹ کے پیشاب کا تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اعتراض یا اشکال ہے میلاد کے نام پر کی جانے والی ایسی رسوم کا جس کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ وہ صراحاً دین کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایسے ایسے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر کیے جاتے ہیں جن کو ہم شرعاً جائز بھی نہیں کہہ سکتے، اور ان کو منسوب کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ساتھ، تو ان باطل کاموں پر رد کیا گیا ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو۔ لیکن انجینئر صاحب نے یہاں پر انصاف سے کام نہیں لیا، اور ان سے ایک سرزد دھوکہ ہو گیا ہے، انہوں نے عوام کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کی ہے، تو انہیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ خدا را بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور آپ ان کے اعتماد کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے بھولے پن کا، ان کی سادہ پن کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لاکھ اختلاف کریں، علم کی بنیاد پہ کریں، واقعی جو علم اختلاف ہو لازمی کریں، لیکن آپ عوام کے سامنے غلط بیانی سے کام مت لیں۔ جو بات کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے اور وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا ہے، تو اسے اپنے الفاظ کا جامہ مت پہنائیے۔ آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آپ کو اپنے ان الزامات کا وہاں پہ جواب دینا پڑے گا، اور آپ کے ان الزامات کی وجہ سے جو لوگ بزرگوں سے متنفر ہوں گے، دور ہوں گے، ان کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ تو خدا را اپنے اعمال پہ، اپنے اقوال پہ غور کیجیے۔